آگے نہیں نہیں بس نہیں ہے، بس نہیں ہے بھائی، مجھے کیسے ہو گیا؟ آپ نے صرف اس بات کا جواب مجھے دینا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ امی نے یہ بات ثابت ہو گئی ہے آپ کی زبان سے، آپ نے ثابت کیا ہے۔ اور بھائی مجھے بات کرنے دو، اور بھائی مجھے بات کرنے دو، اور بھائی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے بات کرنے دو، اور بات نہیں ہوگی جو اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، میں نے حدیث تو نہیں چھپایا نا، حدیث تو نقل کیا نا، اب مجھے بات کرنے دو میری بات سنیں، اور بھائی مجھے بات پلیز نہیں زہر دینے والی بات اور ہے، اور جو زہر دینے والی بات اور ہے، اوکے مجھے بات کرنے دو ابھی، ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے کیوں شروع میں تو زہر دینے والی باتیں یہ لوگوں، یہ ناظرین آپ سب کو یہ وہ چیزیں بتا رہا ہے جس کے بعد انہوں نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ علی بھائی بات کرنے دو، نے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کب کہا کہ نہیں لکھا ہے بھائی، اور بات کرنے دو بھائی صاحب، ثابت ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں، نہیں ہے تو بات سنو، ہمارے خلیفہ ہیں، بات سنو، کتاب سے ثابت ہوا ہے، بات سنو پہلے، بات سنو پہلے، تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زوجے کو ایک راز بتایا تھا، وہ راز کیا تھی؟ وہ اس زوجے نے اس راز کو افشا کیا، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بتایا تھا کہ ابو بکر کو خلافت ملے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایک پیشین گوئی کے طور پر نہ کہ وصیت کے طور پر۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ اپنے مرضی سے بنانا چاہتے تھے نا، تو وہ حفصہ کو قسم نہیں دیتے تھے کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تجھ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو اور تمام ملائکہ کی لعنت ہو کہ تو جا کے یہ بات کسی کو بتانا، یہ ایک راز تھی اس کے پاس کہ تو نے کی، اگر واقعا بات استخلاف کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں، وصیت تو علنی ہوتی ہے، اگر بات پیشین گوئی کی ہے کہ اعجاز کے طور پر وہ اس کی دل خوش کرنے کے لیے، ایک بات بات سنو میرے بھائی، بات سنو، آپ الفاظوں کے بہت بڑے جادوگر ہیں، یہاں پہ پیشن گوئی کا لفظ کوئی نہیں ہے، اور نہ اپنے خود سے یہ، اور بھائی صاحب مجھے بات کرنے، بات مجھے نہ کھیلنا کھیلے میں، جو الفاظ آپ کی کتاب میں لکھے ہیں وہ بیان کریں، مجھے بتائیں اگر یہ وصیت ہے تو اس کو قسم کیوں دیا کہ کسی کو نہ بتاؤ؟ پیشن گوئی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی کیسے کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی اسے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری کو کل کوئی گولی مار دے گا امریکہ میں، اسے کہتے ہیں پیشن گوئی، اور یہ ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا، جیسا کہ آپ نے خود اقرار کیا کہ اللہ نے نبی سے کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میں ایک راز کی بات بتاؤں، راز پیشن گوئی کو نہیں کہتے، راز کہتے ہیں حقیقت کو جو اللہ نے نبی کو بتایا، اگر یہ وصیت ہے، نبی نے کہا، بھائی میرے نہ وصیت نہیں ہے، اب وصیت کا لفظ آ گیا، پہلے پیشن گوئی آپ کہہ رہے ہیں نا وصیت کا لفظ آ گیا، میری بات سنیں نا، یہاں پہ فرمایا، آپ نے خود کہا ہے کہ علی ابراہیم قمی نے تفسیر القمی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تمہیں میں ایک راز کی خبر نہ دوں، تو حضرت حفصہ نے فرمایا کہ آپ سے یہ کس نے کہا ہے؟ تو آگے آپ نے خود کہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، جب اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ تمہارے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، تو اس میں پیشن گوئی کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب سنو، جب اللہ نے کہہ دیا تو حکم بھی مل گیا آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا علم تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا، نبی وہ تو ہاں، وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے نا تجھے کس نے بتایا ہے، اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، اتنا رسول ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ بات یہاں پر ہے، دیکھو عزیز، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک جتنی باتیں ہونی ہیں ان کو پتہ ہے، مثلا فلان شخص کو فلان سال میں کیا ہوگا، فلان سن میں کیا ہوگا، وہ اس کی حدیث موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آغاز خلقت سے روز قیامت تک کیا باتیں پیش آنے والی ہیں، ان سب کا بتا دیا، یہ بھی بتایا کہ ابو بکر یلی الخلافہ، ابو بکر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے گا، یہ بات جو انہوں نے کہی یا اس طور پہ کہی ہے کہ اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے ہیں خلیفہ، یا اس کی صرف پیشن گوئی کر رہے ہیں، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے، اور یہ حدیث یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خلافت دے گا اپنی مرضی سے، تو اس کو کیوں وہ چھپا رہے ہیں؟ چھپانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت کی باتوں کو چھپانا حرام ہے، آپ کو پتہ ہے نا، وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ان پہ واجب ہے کہ بلاغ مبین کر دے، سب لوگوں تک پہنچا دے، سب لوگوں تک پہنچا دے۔ اگر ابو بکر کی خلافت شرعی ہے، اگر اس حدیث سے آپ یہ مطلب نکالنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی ابو بکر میرا خلیفہ، تو اعلان کرنا چاہیے، بیوی کے ساتھ بند کمرے میں اس کو کہہ دینا کہ تیرے والد کو اور تیرے تائے کو خلافت ملے گی، ابو بکر عمر کو خلافت، اس کو قسم دینا کہ کسی کو نہ کہہ دینا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اور وہ صرف عائشہ کو بتا دیتی ہے، عائشہ اپنے والد کو بتا دیتی ہے، ان کے والد عمر کو بتا، چاروں میں یہ بات پھیل جاتی ہے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے
یہ وصیت کے طور پہ نہیں تھا، یہ صرف ایک اخبار کے طور پہ تھا. جیسے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آئندہ میں کیا باتیں ہونے والی ہیں دنیا میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ پہلے ابو بکر عمر کو خلافت ملے گا، عثمان کو ملے گا، لیکن وہ یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ یہ ان کی خلافت سے راضی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بنی امیہ کو خلافت ملے گا، معاویہ، یزید، بنی امیہ، پھر بنی عباس کو ملے گا. اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا. بات کی طرف آئیں جو اور بھائی صاحب ایک منٹ، بات نہ کاٹو. آپ ایسے شخص ہیں کہ آپ کی لمبی کر رہے ہیں نا، آپ بات لمبی کر رہے ہیں، بات کو مختصر کیجئے اور یہ کیجئے کہ یہ ہمارے کتب میں، اور بھائی صاحب ہمارے کتب میں کہ یہ بات بری پڑی، آپ کو صرف ایک حدیث ملی ہے. اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، اس نے بتایا بھی تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر قبضہ کر لیں گے، یہ بتاتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ راضی ہے. اس میں یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو خلیفہ بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو آپ مجھے بتائیں، اور بھائی اس حدیث آپ نے نقل کیا، میں نے اس کا متن پیش کیا. آپ مجھے، آپ یا کوئی اور عالم دین جماعت مرجع کے، آپ آگے ہمیں دکھائیں کہ اس حدیث میں وہ کون سے لفظ ہیں کہ ان سے وصیت کا آپ یا استخلاف کا، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعین کی ہے اور اس بات سے راضی ہیں، وہ کہاں سے آپ استفادہ کرتے ہیں؟ کہاں سے استفادہ کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ، میری بات سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرح چال سازیاں نہیں جانتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرح الفاظوں کے کھیل لوگوں کے ساتھ نہیں کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف اور سیدھی بات کیا کرتے تھے. اور یہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے تفسیر القمی میں، علی ابراہیم قمی نے یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت حفصہ سے کہ تمہیں میں ایک راز کی خبر دوں. راز کی خبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، بتایا. جی ہاں، تفسیر قمی میں لکھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے. بھائی یہاں پہ نہ پیشن کوئی لکھی ہوئی ہے اور نہ وصیت لکھی ہوئی ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات ہوئے تو اسی طرح ہوا جس طرح یہ تفسیر قمی میں لکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے، اور تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ہمارے خلیفہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہا. بعد میں نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، یہ آپ حدیث کے الفاظ چینج کر رہے ہیں. آپ حدیث کے الفاظ چینج کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی، آپ حدیث کے الفاظ چینج کر رہے ہیں. ایک منٹ چپ کرو. آپ نے خود الفاظ چینج کیے ہیں، میں نے نہیں چینج کیے. میں نے حدیث کے الفاظ خوب بخوب وہی کہا ہے جو میں حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں. اگر یہ حدیث آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ تم میرے بعد تم خلیفہ ہو؟ کہاں ہے؟ اسی روایت میں کہاں ہے؟ کون سی روایت میں بھائی؟ یہ تو یہی سورہ تحریم والی روایت تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں کہاں لکھا ہے کہ پیغمبر نے ابو بکر سے بات بھی کیا کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو؟ ٹھیک، میں بتاتا ہوں، ابھی آپ کو بتاؤں گا. آپ بے فکر ہیں، آپ کا چہرہ جو ہے نا لال ہو گیا ہے. نہیں، آپ کی بیوقوفی کی وجہ سے لال ہو گیا ہے، نہ آپ کی دلیل کی وجہ سے، آپ کی حق درمی کی وجہ سے نہیں. آپ پھنس چکے ہیں، آپ اپنی کتابوں کی وجہ سے آپ کی حق درمی سے زبان سے اقرار کیا. یہ جو 32 دانت آپ کبھی کبھی لوگوں کو دکھاتے ہیں نا، اس کے درمیان چھپی ہوئی زبان ہے. اس زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ خلیمی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ سے کہا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے باپ عمر ہوں گے. آپ نے خود کہا. اس میں آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے خلیفہ ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اعتراف ہے، ہم اس کا انکار ہی نہیں کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے. کسی نے اس کا اقرار کیا کسی شیعہ نے؟ میں بھی کہتا ہوں، مجھ سے پہلے میں بھی کہتا ہوں. او بھائی بات اس کی ہے، خلافت جو ابو بکر کو ملی ہے، ثابت کرو. ثابت ہم نے کر دیا ہے. آپ مجھ سے پہلے لڑکے کو کہہ رہے تھے کہ ثابت کرو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہم نے ثابت کر دی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے بھائی، میں نہیں جانتا کہ میں آپ کو کیسے سمجھا دوں. وقت رہیں گے انشاءاللہ. بھائی صاحب مجھے سمجھانا نہیں آتا اس سے زیادہ. او بھائی اگر یہ استخلاف ہے، دیکھو بھائی، اگر یہ استخلاف ہے، یہ وصیت ہے کہ وہ ابو بکر کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں ابو بکر کو نہیں بتا رہے؟ دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتا رہے؟ صرف ایک بیوی کو بتا رہے ہیں اور اس کو قسم بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو نہیں بتانا. ابھی آپ نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے. ابھی آپ نے خود کہا راز کی بات ہے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ وصیت راز ہوتی ہے، وصیت راز ہوتی ہے، سب کو بتایا جاتا ہے. ناظرین یہاں پہ وصیت کوئی نہیں لکھا ہوا اور نہ ختم بات. ہمارا بھی یہی ہے، بس یہی. اگر وصیت نہیں ہے تو کیا پر؟ اگر وصیت نہیں ہے تو پیشن گوئی ہے. خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ وقت رہیں گے. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں. ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت کی اور ان کی خلافت میں انہوں نے چیف جسٹس کے عہدے قبول بھی کیے. اوکے بھائی صاحب، اب جواب سنو، میری بات نہ کاٹو. یہ کہ ابو بکر ان کو خلافت ملی ہے، حکومت ملی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. وہ کافر بھی اس کو مانتے ہیں، وہ شیعہ بھی مانتے ہیں اس کو حکومت ملی. بات یہ ہے کہ اس کو خلافت جو ملی ہے یہ شرعی طریقے سے ملی ہے
یا غیر شرعی طریقے سے ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے بھائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو خلیفہ بنانا ہوا ہوتا تو اس طرح بند کمرے میں اپنی بیوی کو قسم دے کر کہ تم اس کو چھپاؤ کسی کو نہ بتاؤ اس طرح نہ کہتے. ٹھیک ہے نا. آپ کو اس بات آپ سنو نہیں تو میری بات کو بار بار کاٹ رہے ہو. تفسیر قمی میں لکھا ہے, میں تفسیر قمی کی روایت میں لے کے آیا ہوں, آپ تو نہیں لے کے آئے نا, میں لے کے آیا ہوں. تفسیر قمی میں جو لکھا ہے وہ ایک پیشگوئی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اب میرے بعد خلافت آپ کے والد کو ملے گی. یہ نہیں بتایا کہ یہ خلافت شرعی ہوگی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ, ہمارے پاس اس کی روایت کم نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. آپ کو ایک روایت آپ کو نظر آئی ہے, ہمارے پاس روایت بہت زیادہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر عمر کو ملے گی, لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان کو خلافت شرعی طریقے سے ملے گی. یہ لوگ قبضہ کریں گے شرعی طریقے سے. خلافت ابو بکر عمر کو اس وقت ملتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے اس بات سے کہ ان کو یہ خلافت ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے اگر یہ واقعا وصیت ہے, استخلاف ہے, جانشین کا تعینی ہے, تو وہ خود ابو بکر سے کیوں نہیں کہا, دوسرے مسلمانوں سے کیوں نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. اگر میں مثلا ایک فرد سے چپکے سے ایک بات کہتا ہوں کہ فلان چیز اس طرح ہوگا, یہ دوسروں پہ حجت ہے؟ دوسروں پہ حجت نہیں ہے. دوسروں پہ اس وقت حجت ہوگا کہ سب کو جمع کر کے سب کو بتاؤ کہ میرے بعد ابو بکر کو خلافت ملے گی, اس کی اطاعت تم نے کرنا ہے. اگر اس طرح کہتے تو بات ہوتی. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح تو نہیں ہے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ آپ وہی ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ میں مانتا ہوں کہ امیر المومنین اعظم پورے امت کے سردار ہیں, ابو بکر عمر پہ بھی ان کی سرداری ہے, لیکن اس سے ابو بکر عمر کی خلافت باطل نہیں ہوتی. آپ وہی نا, آپ کی کھوپڑی آپ کے ذہن میں نہیں جاتا میری بات, آپ کو پتہ نہیں لگتا میری بات کا کہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. تو لہذا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی خدمت کی, ان کی چیف جسٹس بنے. وہ کہاں حدیث میں لکھے ہیں؟ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے, سوال دیکھیں, میں آخری دفعہ کے لیے آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا کہ فرعون کو حکومت ملے گا. پتا تھا یا پتا نہیں تھا؟ اگر اللہ نے ملائکہ کو بتا دیا کہ فرعون کو حکومت ملے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کی حکومت شرعی ہے؟ نہیں, شرعی نہیں ہے. فرعون کی حکومت شرعی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ ابو بکر عمر کو حکومت ملے گی. کیا انہوں نے ایسے کوئی, اس حدیث میں کون سی ایسی بات ہے کہ انہوں نے یہ اس بات سے راضی تھے کہ ابو بکر عمر کو خلافت ملے گی؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کو پتا تھا کہ ابو بکر عمر کو خلافت, جی ہم مانتے ہیں, ہم اس سے زیادہ مانتے ہیں, ان کو سب باتوں کو پتا تھا, انہوں نے بتایا بھی ہے, لیکن اسے اس کی شرعیت کہاں ثابت ہوتی ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت شرعی ہے؟ اب تم بات کرو, تم نے میرے سوال کو سمجھا بھی نہیں ہے, لیکن تاکہ تم بعد میں نہیں کہنا کہ تم نے مجھے کاٹ دیا اور مجھے جواب دینے کا موقع نہیں دیا. اب استدلال کرو, بسم اللہ بولو. سب سے پہلے حسن بھائی سوال سمجھ آئیے, سوال سمجھ آئیے آپ کو؟ سوال سمجھ آ گئی ہے مجھے. میں نے کیا پوچھا ہے؟ سمجھ آئی تو کیا پوچھا میں نے؟ آپ میری بات کا جواب دینا. آپ نہیں, سوال اس کا جواب نہیں دیں گے. سوال میں نے کیا پوچھا آپ سے؟ سوال کا جواب میں دوں گا. میں نے آپ سے پوچھا کیا ہے؟ بات سچ ثابت نہ کریں, حنیف قریشی والی بات سچ ثابت نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک ہے؟ دیکھیں بھائی, میں نے ان سے کیا پوچھا ہے یا آگے سے جا کے کیا پوچھا ہے؟ جواب دیتا نہیں, آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذہنی توازن خراب ہو جاتی ہے. آپ جیسے لوگوں سے بات کر کے میری ذہنی توازن خراب ہو جاتی ہے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت شرعی تھی یا شرعی نہیں تھی. یہ تو آپ کو پہلے کہنا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ شرعی تھی یا نہیں تھی. اب شرعی اگر ہم ثابت کر دیں, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے آپ اپنے بتی سے دکھاتے ہیں, دانت دکھاتے ہیں, اس کی زبان اور اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ ان کو خلافت ملی, اور بعد میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کو بھی ملی, نمرود کو بھی ملی, حمان کو بھی ملی, ان سب کو ملی ہے. بادشاہ وقت ہے وہ اپنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی, یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے. آپ سے کہتا ہوں وہ بھائی خلافت میں ہم منکر ہی نہیں ہے. تو کہو کمی کافر ہے, کمی کافر ہے کہو. میں جب بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے, تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ سر جب آپ یہ مانتے ہیں, بات یہ ہے کہ شرعی ہے یا نہیں ہے. پچھلی نشست میں آپ نے نہیں مانا, پچھلی نشست میں آپ نے ایک ہی چیز پر زور دیا. اوکے بھائی, اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت ثابت.